نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. منافقین کی بدنیتیاں اور برے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے جو انہوں نے کاروبار کیا، ایک تجارت کی، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی منافق لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی. ہدایت ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے، اور گمراہی دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی بربادی ہے. لیکن ان کو دنیا کا مفاد دیکھا، آخرت کا نفع اور آخرت کی کامیابی نظر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جنہوں نے کبھی صحابہ کو بیوقوف کہا، کبھی صحابہ کو جو ہے مذاق کرنے کے لیے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوداگری، یہ ان کا آپسی بدنیتیوں کا جو معاملہ ہے منافقین کا، وہ کیا ہیں؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا، یہ تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی، بلکہ ان کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیات طیبہ سے محروم ہو گئے، اور ان کی ساری پول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول دی. وما كانوا مهتدين. اور نقصان یہ ہوا کہ وہ ہدایت جس میں اللہ تعالیٰ خود رہبری کرتے ہیں، اس ہدایت سے لوگ محروم ہو گئے. ان لوگوں نے کیسا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کی مثال تو ایسی ہے، ایک آدمی نے آگ جلائی، اندھیرے کے اندر تھا، اسے کچھ دکھ نہیں رہا تھا کون سی چیز کہاں رکھی ہے. جب اس نے آگ جلائی تو اس کے آس پاس کی ساری چیزیں روشن ہو گئی، اور اسے اس روشنی میں دیکھنے لگا کہ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز نفع والی ہے، کون سی چیز نقصان والی ہے. تو پھر اس نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس روشنی کے ساتھ چھیڑخانی کی، اس روشنی کو بجھانے کی یا بجھ جانے کی کوششوں میں لگ گیا. تو اللہ جل شانہ کی شان قہاری غضب میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے اپنے دلوں میں امراض پیدا کیے اور اس روشنی کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور اس روشنی کی ہدایت کو لے کر چلنے والے صحابہ کی شکل میں تھی، جب اس کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جب چاروں طرف روشن ہو گیا، ہر ایک اس حقیقت کو اور اس اسلام کو قبول کرنے لگا، تو یہ لوگ منافق جو ہیں اس کی مخالفت کرنے اور اپنی مجالس میں شیاطین کے پاس جا کر اس روشنی کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے روشنی کو ہٹا لیا، اور پھر یہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہ گئے اور ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہ گئے. انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ چند غربا لوگ جو ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ کہتے تھے لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں، ان کو کھانا مت دو، انہیں خرچہ مت دو، ان سے بات مت کرو، رشتے توڑ دو، تاکہ یہ لوگ ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ دن بدن اسلام کو ترقی دیتا گیا. قدرت نے اسلام میں لچک دی ہے، قدرت نے اسلام میں لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت ہے، یہ قرآن مجید، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور نمونہ ہے صحابہ. اگر اس کی اتباع کریں گے تو ہم ہدایت یافتہ رہیں گے، منافقت میں جائیں گے
تو جس طرح انہوں نے نقصان اٹھایا ہماری بھی تجارتیں نقصان دے گی۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، کلام مجید کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔